گھڑی پہ عین 7 امامت ہے، پورے 12 بج چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اللہ کی زبان سے اس بی بی کی شان پڑھنا چاہتا ہوں جس سے یہ مجلس منسوب ہے، کیونکہ سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کافی نہیں ہے، یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کی زبان ہونا چاہیے۔ آل محمد آپ کو سلام یقیناً جناب سیدہ کا پسندیدہ مجمع رات کے اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ جناب سیدہ کونین حضرت امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں اس عظیم الشان مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پورے ملک کے کونے کونے سے جتنے عزاداران امام حسین علیہ السلام اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہوئے، خالق کائنات سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کی جھولیوں کو خدا پر فرمائے، آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے۔ قبلہ مخدوم رضا حسین شاہ صاحب کو جناب سید کونین اپنے بچوں کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رات کے اس وقت حسینیت کا دن ابھار کے جتنے حضرات تشریف فرمائے، مادر حسنین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل اتنا مختصر نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا، لیکن بولے گا صرف وہی بندہ جس کی آواز اللہ اور علی بادشاہ کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ پہلا فقرہ خود اللہ کا پڑھنا چاہتا ہوں جو اس نے قرآن میں عظمت بطول میں پڑھا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ میں اللہ کا فرمان پڑھوں گا بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی تشریح کے، من و ان اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جسے بات سمجھ آئیے وہ میرے ساتھ بولے گا جی، جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ بھی رہے، آپ کی عبادت پوری ہے جی۔ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ جس کی چوکھٹ کی قسم کو اللہ عظیم کہہ رہا ہو، اس فاطمہ الزہرا کی اپنی شان ہے۔ اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی بالیدگی کیا ہے۔ ایک شاعر کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ جتنا سمجھ آئے اتنا میرے ساتھ بولنا چاہیے۔ امام حسین بادشاہ آپ کی زندگی کرے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ حسن کردار میں علی ہے، حسین کردار میں علی ہے، زین العابدین کردار میں علی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ فرمایا کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ جس بندے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے اور جو اس راز سے واقف ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والدہ حسنین کا نام زہرا ہے، قرآن کی اصل کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، محمد کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، بخت حیدر کرار کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، امامت کے
چشمہ ازل کا نام زہرا ہے، مرضی محدثہ کا نام زہرا ہے۔ وہ اس 4 مصروں پہ توجہ فرمائے، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں، بنت پیغمبر کے سوا رکھ دیا۔ کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بے شک مقدر میں موجود ہو، خوشنودی زہرا ضروری ہے۔ پیغام کے طور پر آپ کا بھی مجھے احساس ہے، وقت کا بھی بے پناہ احساس ہے۔ بالکل گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، ایران میں چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ میں یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے قبلہ مخدوم صاحب اللہ کو واسطہ دے کے منت کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کا واسطہ مالک صرف اسے یاد رہے جسے تو چاہتا ہے، اور اسے سن کے بھول جائے جسے تو نہیں چاہتا۔ بات چھپی ہوئی ہے تو چھپی ہوئی نہ ہوتی۔ ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، صرف اہل سنیں گے، نا اہل کو خدا بھلوا دے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی قسم، نا اہل کو یہ بات مشکوک بھی لگے گی، لیکن جو اہل ایمان تشریف فرمائے ان کے نزدیک یہ بات پکی طرح ثابت ہے کہ شک کرنا ہو تو ایمان پہ کرنا چاہیے، لیکن سیدوں کے فرمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ سیدوں کے فرمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچے تشریف فرمائے، امام حسین تمہیں بوڑھا کرے، جب بوڑھے ہو جاؤ تو یاد رکھنا۔ جو بزرگ تشریف فرمائے ان کے لیے کبریت احمر پیش کر رہا ہوں۔ خزائن آل محمد میں سے ایک خزانہ، اسرار آل محمد میں سے ایک سر۔ صاحب ثمرات الحیات لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک فرشتہ ہر بندے کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اس طرف جاگ رہے اس کے بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے اس کے بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ اس طرف بیٹھا ہوا۔ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا سی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا سا کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، فرمایا اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ ہو، بے شک نیند آئی ہوئی ہے لیکن بولنا ضرور جسے بات سمجھ۔ اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ جو بندے چپ ہیں ان کا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرو فرشتے کو لکھنے کی طرف مصروف کرو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھتا ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو یہ لکھتا ہے۔ اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ کہ مولا فرمائیے، فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ سلامت و آباد ہو، آل محمد آپ کو سلامت، بی بی آپ کو سلامت ہو۔ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر، جب کوئی جناب زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے، امام نے فرمایا دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی قسم کھائی تھی، میں پھر سادات الزام کے ساتھ مانیدہ کے شاہ جی قسم کھا کے کہتا ہوں نا اہل کو یاد نہیں رہے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت جناب فاطمہ الزہرا کے، 1 منٹ کے لیے آپ کھولنا ذرا، 1 منٹ بھائی کو جگا کے یہ فکرہ سن لینا، حدیث سننے کے بعد جتنا مرضی سو جانا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ امیر ہو کے غریب، چھوٹا ہو کے بڑا، عبادت گزار ہو کے غیر عابد، بادشاہ امام نے فرمایا جو بندہ ہر حلالی ہر موالی اس
ساری زندگی یاد رکھے گا، لیکن یاد اسے رہے گا جسے بطول توفیق عطا فرمائے گی، جسے زہرا توفیق عطا نہیں فرمائے گی، مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے اسے بھول جائے گا۔ چوتھے امام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت بی بی فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے کہ اس نے بھیجی ہے زہرا کے دشمن پہ لعنت، پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا۔ جس کا ایمان ہو میرے ساتھ وہ بولو، اس نے زہرا کے دشمن پر لعنت بھیجی، اس نے بطول کے دشمن پر لعنت بھیجی۔ کئی بندے نہایت تکلف سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ جناب زہرا کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے اگر 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی بندہ سوچے کہ بی بی بطول کے دشمن پر لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آ گئی۔ ہر کام میں رعایت جائز ہے، دشمن بطول سے رعایت حرام ہے۔ جس کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے نرمی بھی پیدا ہو، ذرا سی نرمی، پکا جہنمی، اس کے جہنمی ہونے میں شاکی کوئی نہیں۔ آل محمد کی عزت کی آخری روایت گفتگو تمام، 7ویں امام کی حدیث ہے، من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے۔ جاگنا بھی عبادت ہے، ان کے لیے جاگنا۔ یہ جو جاگ رہے ہیں اگر کوئی بوجھ سمجھے، پہلے تو سمجھ کوئی نہیں رہا۔ امام حسین کی عزت کی قسم، امام حسین کی مجلس میں کوشش کر کے جاگنا مقدر جگانے کی کامیاب کوشش ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے مقدر سو رہے ہیں، وہ ذکر حسین ابن علی میں جا کے، توجہ ہے یا نہیں آپ بتا، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ذکر امام مظلوم میں جاگنے کے بعد اپنے مقدر کو جگا سکتا ہے۔ من احیا لیلۃ القدر، 1 منٹ سے پہلے قبلہ ذکی شاہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہوں گے، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے۔ جی قبلہ یہ پچھلی پوری لائن ذرا توجہ کرے، سو کالی اینک تو لے کے کالے کپڑے تاکہ جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے۔ شکر کروں گا آپریشن نہیں، اللہ انہوں نے صحت دے محمد حسین شاہ صاحب نے، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے۔ کرنا کیا ہے قبلہ؟ صرف جاگنا، صرف جاگنا اور کچھ بھی نہ کرنا۔ یہ بے غیرت ملا کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ علی کا شیعہ بے عمل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، جو بندہ دن کے وقت یا رات کے وقت پانی پیے اور پانی پیتے وقت وہ 1 مرتبہ امام حسین پہ درود بھیجے اور 1 دفعہ یزید پہ لعنت بھیجے، امام صادق فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا اور 2 لاکھ گناہ اس کے مٹاتا ہے۔ یہ چپ ہوتا ہے، 2 لاکھ تو زیادہ گناہ ہیں جی، 2 لاکھ گناہ اس کے مٹاتا ہے، 2 لاکھ نیکیاں کی بلا اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے اور 2 لاکھ درجات اس کے بلند کرتا ہے 1 گھونٹ پانی کے بدلے۔ اور 5ویں امام نے فرمایا جو 1 دفعہ درود پڑھے، زندگی میں 1 دفعہ درود پڑھے اور 400 سال چپ رہے، 1 دفعہ درود پڑھ گئے، 400 سال خادم شاہ جی چپ رہے امام حسین کے آخری سجدے کی قسم کھا کر، کیونکہ کچھ بندوں کو اعتبار نہیں آتا، سچی بات پہ قسم کھانے پہ کوئی حرج نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں جی جھوٹا قسمیں کھاتا ہے، اللہ نے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے 82 قسمیں مجھ سے دکھائی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، آہستہ پڑھے، اونچا پڑھے، جس طرح مرضی پڑھے، جس انداز سے اللہ آپ کو صحت دے، اینک پاک نے میں تو مذاق کیتا ہے نہیں ہوں میری اکھا خراب ہو سن۔ جو بندہ 1 مرتبہ درود پڑھے
امام حسین کے صدقہ صبح سے پہلے آپ ٹھیک ہوں گے. ٹھیک. جو بندہ آل محمد پر درود بھیجے، ایک مرتبہ درود بھیجے، قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتے ہیں، پانچویں امام نے فرمایا درود بھیجنے کے بعد 400 سال چپ رہے. 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے تو فرشتے چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بندے خدا ابھی تو پچھلے درود کا بھی ثواب مکمل طور پر نہیں ملا. بسم اللہ. آل محمد آپ کو سلام. بسم اللہ. حیدری عقیل نقوی صاحب کا قصور نہیں، آپ سنی ایسے رہے. بس سامعین گرامی، من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزار اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. یہ اب مولویوں کی اپنی جہالت ہے کہ وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں صغیرہ. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ صغیرہ کہہ دیتا، سارے گناہ معاف کر دیتا. ایک بندے نے کہا مولا کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا کا عدد النجوم، ستاروں کے برابر گناہ ہوں ایک رات جاگنے کے بدلے اللہ معاف کر دے. مولا اتنے معاف کر دیتا. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بسم اللہ کی بات. جو ایک رات جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہو؟ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرما کا عدد النجوم، ستاروں کے برابر ہوں گے تو گناہ معاف ہو جائے. کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں، کئی بڑے ہوتے ہیں، کئی نظر آتے ہیں، کئی نظر نہیں آتے. گناہ کو چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی نظر آتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتے. بندہ حیران ہو گیا. امام نے فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو ایک رات جاگنے کے عوض خدا معاف کر دیتا. اس نے کہا مولا اتنی آسانی؟ فرمایا صحرا کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا مولا اتنی آسانی؟ امام نے پھر فرمایا سورج کی شعاعوں کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دیتا. جدید ترین میتھمیٹکس بھی نہیں کہہ سکتی کہ سورج کی شعاعیں کتنی ہیں. امام نے فرمایا اتنے بھی ہوں. اور کرنا کیا؟ ایک رات جاگنا. جب امام یہ فضائل بتا چکے تو مجمع میں سے ایک روتا ہوا شخص اٹھا، کہا فرزند رسول میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا. مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا میں بیمار تھا، مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا، ایک رات کے بدلے اتنی جرت. مولا اگر مجھے پتہ ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا، میں ضرور جاگتا. اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا. سلامت و آباد و شاد. اسے ناراض تو کوئی نہیں کیوں پہلی صلح تو تاری میری تھی اپنی جاتی جیسے شروع کے چوکے میں تھی. علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. پورا مجمع حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا اتنا آسان؟ فرما علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے چاہے وہ ایک لقمے کے برابر کیوں نہ ہو. ہمارا قسمت اب انہیں ضرور تھوڑا دیا. علی کے بھوکے شیعہ کو ایک کھانا کھلا دے چاہے وہ ایک لقمے کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ ثواب دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے دہرا دیتا ہوں. ستاروں کے برابر گناہ معاف، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف، سورج کی کرنوں کے برابر گناہ معاف. مولانا امام نے فرمایا مومن بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جاؤ، خالی تو اس کا مزاج پوچھے گا کہ تیرا کیا حال ہے، بدلے میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. تجھے لیلۃ القدر
القدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا مومن مر جائے اس کے غسل میں شرکت کر لے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا، جا کے سنو مولا اتنا آسان، فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو خالی کندھا دے کر 4 قدم چل کے واپس آ جاؤ اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا مومن مر جائے اس کو دفن کر رہے ہو تو مٹی اٹھا کے اس کی قبر میں تھوڑی سی پھینک دے اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادھر مجمع حیران ہوا، یا بطول کے لال نے ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر نے مجمع کو دیکھ کے فرمایا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مولا آپ فرمائیے۔ فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، تم بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کرو اللہ تمہیں ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ مرحبا نفیس الذاکرین سید الذاکرین جناب سید ذکی الحسنین شاہ سید کسرا اور انہاں تو بعد جناب حاجی ناصر عباس